نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب صفہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان انہیں مالدار سمجھے بچنے کے سبب، یعنی وہ تو مانگنے سے بچتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے اپنے کو وقف کر چکے ہیں، لوگ انہیں مالدار سمجھ رہے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا جہاں 400-500 فقراء مہاجرین رہتے تھے، جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ دنیاوی سامان، نہ کوئی کاروبار، ہمیشہ مسجد میں حاضر رہنا، دن میں روزہ رکھنا، تلاوت قرآن کرنا اور رات میں شب بیداری کرنا۔ ہر جہاد میں لشکر اسلام کے ساتھ جانا ان کا کام تھا۔ انہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں، یعنی چبوترے پر رہنے والے۔ نہ ان حضرات کی شادی ہوئی تھی، نہ ان کا یہاں یعنی مدینہ طیبہ میں کوئی کنبہ یا قبیلہ تھا۔ ان کی غریبی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے 70 حضرات کے پاس ستر پوشی کے لیے پورا کپڑا بھی نہیں تھا۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو انہیں صدقہ و خیرات دینے کی رغبت دی گئی کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ان کے کسی کے سامنے دست دراز نہ کرنے کی وجہ سے تم مالدار نہ سمجھو، جو بھی تم ان پر خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بار جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، ان کی سخت فقیری اور بھوک کی شدت کو ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے صفہ والوں، میری امت میں سے جو تمہاری طرح صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور پرہیزگار ہوگا وہ قیامت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارے سامنے دسترخوان پر غذاؤں کے پیالوں کے پیالے رکھے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، اس دن ہم بڑے ہی خیر میں ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ خیر میں تو آج ہی ہو۔ وہی ہوا کہ آج ہمارے سامنے کھانوں کے قسم قسم کے پیالے تو ہیں مگر خیر کی کمی ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت صدقہ ان فقیروں کا حق ہے کہ جو راہ الہی میں مقید ہو گئے ہوں اور دین کی خدمت میں ایسے مشغول ہوں کہ اس کی وجہ سے طلب معاش کے لیے زمین میں نقل و حرکت کی عادتاً طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ان کے طلب معاش میں مشغول ہونے سے دینی کام بند ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی سوال کرنے سے بالکل وہ دور ہوں، جس سے کہ ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ ہاں، تم ان کی طرز پریشان حیات
اور قدرتی علامات سے پہچان سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے. جیسے کہ آج کے دور میں مساجد کے ائمہ کرام اور مدارس اسلامیہ کے مدرسین، اگر یہ حضرات اپنے کو طلب معاش کے لیے مصروف کر دیں گے تو دین کا بڑا نقصان ہوگا. یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لہذا ملت اسلامیہ کے وفاداروں پر لازم ہے کہ وہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان کی امداد کریں. اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگ تو انہیں مالدار سمجھتے ہیں، لیکن آپ چونکہ اہل معرفت ہیں، ان کے چہروں پر فاقے کے آثار اور آواز کی کمزوری، رفتار میں کمزوری ان کے فقر و فاقے کا پتہ دیتی ہے. اس کو آپ پہچان لیں گے. اس کے باوجود کہ یہ ساری کمزوریاں ہیں، سخت شدت میں بھی وہ لوگوں کے سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تاکہ ان کو گڑ گڑانا پڑے گا اور ان کی عزت نفس پر حرف آئے گا. لہذا تم ان لوگوں کی خدمت میں جو کچھ بھی تھوڑا بہت مال خرچ کرو گے، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو اس کی خوب خبر ہے، تمہیں بقدر اخلاص ثواب عطا فرمائے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی ہر شخص کی گزرتی ہے، مگر بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ کے لیے وقف ہو جائے، اور وہ شخص کے جو کام کرے نفس کے لیے، بلکہ نفس کے لیے نہ کر کے اللہ کے لیے اپنے کو وقف کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑی عظمت ہے. دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو چبوترے پر رہتے تھے مسجد نبوی کے اندر، صدقات کا خصوصی حکم دیا. جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے تھے ان کے لیے، جنہیں احصروا فی سبیل اللہ فرمایا گیا اس آیت میں. اگر زمین کے لیے وہ زمین کہ جو وقف کی گئی ہو اور اس وقف زمین پر مسجد کی تعمیر کر دی جائے تو اس زمین کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اصحاب کہف کے کتے نے اپنی زندگی اللہ کے محبوبین کی خدمت کے لیے وقف کی تو اسے حیات جاویدانی مل گئی. تو زمین اور ناپاک کتا اس وقف زندگی کی وجہ سے شان والے ہو گئے. تو اگر انسان اپنی زندگی وقف کر دے اللہ کے دین کے لیے تو انشاءاللہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. ہمارے سامنے مثال موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی و دیگر جمیع حضرات صحابہ اکرام و جمیع حضرات خاصان الہی کہ انہوں نے اپنے کو خاص کر لیا اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تو مولا رب العزت نے ان کا چرچا کائنات کے اندر جاری و ساری فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.